حضرت ابوالخیر اختر تینانی ان کا ایک طریقہ فرماتے ہیں اصلاح کا بہترین طریقہ ہے. ابوالخیر تیناتی کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے میں حاضر ہوا. فرما رہے ہیں تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی جس نے سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا. تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ میرا یہ سفر بیکار ہوا. پر جب میں نے سلام پھیرا اور طہارت کے لیے باہر گیا تو ایک درندے نے میرے اوپر حملے کا قصد کیا. تو میں لوٹ کر شیخ کے پاس آ گیا اور کہا کہ میرے اوپر ایک شیر حملہ کرنا چاہتا ہے. تو آپ باہر تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں کہ میرے مہمانوں سے تعارف نہ کیا کرو. شیر کو ڈانٹا تو شیر ایک طرف ہو گیا اور میں گزر گیا اور طہارت حاصل کیا. جب میں لوٹ کر شیخ کی خدمت میں آیا تو فرمایا کہ تم لوگ اپنے ظاہر کو درست کرنے میں لگے ہو اس لیے شیر سے ڈرتے ہو اور ہم لوگ اپنے باطن کی اصلاح میں مشغول ہیں اس وجہ سے شیر ہم سے ڈرتا ہے. یہ واقعہ ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں. اس سے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ صرف اصلاح ظاہر پہ اکتفا کافی نہیں. مطلق بات ہے. اب وجودیہ چھوڑ دیجیے. اصل میں تو یہی کہا تھا. بہت ماشاء رسول اللہ صاحب. اس سے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ صرف اصلاح ظاہر پر اکتفا کافی نہیں بلکہ باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے. تنیر گردن از حکم داور مپیج کی گردن نہ پیچت حکم تو ہیج. بوستا میں نا شیر پر آ رہے تھے ایک شخص ملنے کے لیے. تو وہ صاحب شیر سے پر سوار ہو کے آ رہے تھے. ہاں وہ ڈرے. کہا نہیں ڈرو نہیں. کہتے تھے کیا بات ہے شیر. کہا ہم داور سے ڈر گئے اللہ سے تو ہر چیز مجھ سے ڈرتا ہے. شیر بھی ہمارے ماتاتی میں. تو نیل گردن از حکم داور وہی اسی قسم کا یہ بھی قصہ ہے. یہ بہت سنا میں ہے بوستا میں بھی ہے. تو نیز حکم از حکم داور میں تو گردن دے حکم داور میں پیش. اللہ تعالیٰ کے حکم سے گردن نہ موڑو تاکہ تمہاری اطاعت سے کوئی نہ مرے. آج ہم لوگ کا حال یہ ہے. اعمالکم اموالکم. آج جو ہمارے طریقے سے پیچھے جا رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہی کہ اللہ سے جو تعلق پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں میں کمی. آپ کے ہاتھ کاٹے جانے کا واقعہ ان کی کرامت سنیے. ان کے ہاتھ کاٹے جانے کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے کسی کی طرف شہوت اور خواہش سے اپنے ہاتھ کو نہ بڑھاؤں گا. مگر اس عہد کو وہ بھول گئے. عہد کیا تھا کہ ہم شہوت اور خواہش سے اپنے ہاتھ کو ہم نہیں بڑھائیں گے مگر اس عہد کو وہ بھول گئے اور ایک جنگلی درخت سے چند خوشوں کو اپنے ہاتھ سے لیا اور ابھی منہ میں رکھ کر چبا ہی رہے تھے کہ اچانک وہ عہد یاد آ گیا. وہ خوشوں کو جو ہاتھ میں تھے پھینک دیا اور جو منہ میں باقی تھا اس کو تھوک دیا اور نادم ہو کے بیٹھ گئے. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا پھل نہیں کھائیں گے. خود بیان فرماتے ہیں کہ ابھی باطمینان بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا کہ مجھ کو چند سوار پیدل لوگوں نے گھیر لیا اور کہا کہ کھڑے ہو. بس مجھ کو لے چلے. وہ لوگ کسی ڈاکو کے پیچھا کر رہے تھے. ان کو جب دیکھا جنگل میں تو انہیں کو پکڑ لیا.
بہت عبرت کا واقعہ ہے ویسا، میں بیان بھی کرتا ہوں، بہت عبرت، کیونکہ عہد کے خلاف انہوں نے کیا اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسا جرم کو کرتا ہے اور کیا سزا دیتا ہے، اور بھی واقعات ہیں بہت. تو وہ پولیس تھی، وہ ایک ڈاکو کے پیچھے کر رہی تھی، جب دیکھا ان کو باغ میں جنگل میں تو ان کو پکڑ لیا کہ یہی ڈاکو لے کے چلے، اور کہا کہ کھڑے ہو، بس اس کو لے کر چلے، یہاں تک کہ باہر اسکندریہ کے ساحل تک لے گئے. بس وہاں میں نے ایک امیر کو دیکھا جن کے سامنے چند حبشی موجود ہیں جنہوں نے رہزنی کی تھی، تو مجھ کو بھی ان لوگوں نے سیاہ رنگ کا پایا، اور اتفاق سے میرے ساتھ ڈھال، نیزہ، تلوار بھی تھے، لہذا ان سب نے بھی اتفاق یہ فیصلہ کیا کہ یقیناً یہ بھی انہی ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو ہے. یہ سزا دیکھیے پڑے. بس ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ ڈالا، وہ حبشی جو لوگ تھے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیے سزا میں ڈھونڈتا تھا وہ نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ میں بیان نہیں کرتا ہوں، تازہ ہو جائے گا. بس ان کے ہاتھوں اور پیروں کو حبشی لوگوں کے کاٹ ڈالا، یہاں تک کہ نوبت مجھ تک آئی اور مجھ سے کہا کہ اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ. میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا، اس کو کاٹ دیا. پھر اس نے کہا کہ اپنے پیر کو بڑھاؤ، میں نے اس کو بھی بڑھا دیا، مگر میں نے اپنے سر کو اٹھایا، یہ یاد نہیں تھا مجھ کو، کتاب دیکھیے، سر کو اٹھایا اور کہا اے میرے اللہ، اے میرے سید، اے میرے مولا، میرے ہاتھ نے قصور کیا تھا، پیر نے تو قصور کیا، پیر کاٹے جائیں گے بتائیے، ہاتھ نے قسم کا میرے ہاتھ سے قصور کیا تھا، مگر میں پیر نے تو قصور نہیں کیا تھا. پر اچانک ایک سوال داخل ہوا اور اپنے کو امیر کو اوپر ڈال دیا، ہائے وہ امیر جو بیٹھا ہوا تھا جج ڈال دیا، اور کہا کہ یہ صالح آدمی ہے، اور ابو الخیر تینانی گیا بزرگ ہے، ہزاروں مریض ہے اس کے علاوہ. آخر مغل سے اللہ نے نجات دی. یہ صالح ہے اور وہ خیر تینانی. امین نے اپنے کو زمین پر ڈال دیا، پیر پہ گرے، اور میرے ہاتھ کو لے کے چومنے لگا، کٹ گیا. میرے ہاتھ کو لے کے چومنے لگا اور مجھ کو پکڑ کر رونے لگا جس نے کاٹا، اور معافی مانگنے لگا. تو میں نے کہا جب تم نے ہاتھ کاٹا، تم نے جب ہاتھ اسے میں معاف کر دیا. امیر سے کہا انہوں نے ہاتھ جب کاٹا اسی وقت معاف کر دیا. اور میں نے دل میں کہا، یہ لفظ عجیب ہے مجھ سے، میں بیان کرتا ہوں، سنا ہوگا. دل میں کہا یدن جنت فقطعت، یہ ہاتھ نے جنایت کیا، کاٹ دیا گیا. اس لائق ہی نہیں تھا کہ یہ رہتا، اچھا وہ کر گیا، خدا کی نافرمانی اس نے کیا تھا. یدن جنت فقطعت، ایک ہاتھ تھا جس نے جنایت اپنے رب کی کیا، تو اسی لائق تھا کہ کاٹ دیا جائے. فقطعت، اسی وقت تم کو معاف کر دیا. اور میں نے دل میں کہا یدن جنت فقطعت، یعنی ایک ہاتھ تھا جس نے جرم کیا تھا، اس لیے وہ کاٹ دیا گیا. آپ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر حاضر ہوا
اور میں بھوکا تھا. خود بیان کر رہا اپنا. اب کرامت دیکھیے. تو عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. یہ کہہ کر میں ذرا کنارے ہٹ کر ممبر کے پیچھے سو گیا. ممبر کے پیچھے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. اتنے بڑے آدمی. اور آپ کی آنکھوں کے درمیان پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. اور آپ کے آنکھوں کے درمیان پیشانی پر میں نے بوسہ دیا. پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی جس کے نصف کو میں نے کھایا. اور جب بیدار ہوا تو دوسری آدھی روٹی کو میں نے اپنے ہاتھ میں پایا. صاحب کرامات. اب دوسری بات ہے واقعہ ختم. عمدہ تعلیم اور سنیے. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہرگز یہ دعا نہ کرو کہ تم کو صابر بنا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لطف و کرم کا سوال کرو. یہ اردو نے بھی بنا کیا ہے. صبر کی نہ کرو، کیونکہ صبر سے بلا آئے گی تب تو صبر ہوگا. تو صبر کی دعا کرنا گویا کہ بلا کو مانگنا ہے. یہ کہیں ہے حدیث میں ہے، یہ کہیں ہے نا. صبر کی دعا کرنا گویا بلا آئے گی تب تو صبر ہو. یہی دعا کرو کہ اللہ عافیت دے. حضرت مولانا عبد المحی فرنگی مالی نے لکھا ہے کہ کسی نبی یا کسی ولی نے غیر عافیت کا سوال نہیں کیا ہے. کسی نے بہت حضرت سناتے الفاظ یاد ہے. کسی نبی یا کسی ولی نے غیر عافیت کا سوال نہیں کیا ہے. وہی الفاظ ہے. سب نے عافیت کی دعا کی. ہاں اس کے بعد بلا آئی صبر کیا، کیونکہ اس میں جرأت ہے. وہ کہ کہتا کہ ہم بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کے لطف و کرم کا سوال کرو. یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے صبر کی تلخیوں کو برداشت کرنا دشوار ہے. بھائی صاحب بھی دعا کرتے تھے یا اللہ ہم کو عبد احسانی بنائیے تاکہ آپ کی نعمتوں کھا کے آپ کا شکر ادا کریں. ہم آپ کی طرف پر برداشت نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اس میں کوتاہی ہو جائے. کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے صبر کی تلخیوں کا تحمل دشوار ہے. جہاں سے زکریا علیہ السلام یہود سے جب بھاگے اور درخت نے آواز دی کہ اے زکریا میری پناہ میں آ جاؤ، اور وہ شک ہو گیا. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے اندر داخل ہو گئے، اور جو ہی دروازہ بند ہوا دشمن پہنچ گئے. آپ کے ابا کو پکڑ لیا، آواز دی کہ زکریا یہاں ہے. بس ان قاصر و قلب لوگوں نے آرا نکالا تاکہ ان کو موت درخت کے چیر دے. کہ جو آرا زکریا کے پہنچا ایک آہ آپ سے نکلی. اب صبر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے زکریا میری عزت و جلال کی قسم ہے اگر تم سے دوسری آہ نکلی تو سمجھ لو کہ دیوان نبوت سے تمہارا نام کاٹ لیا جائے گا. پھر تو حضرت زکریا صبر پر جمے رہے، یہاں تک کہ 2 ٹکڑوں میں چیر دی گئے. یہاں صبر کا مقام تھا. فرماتے تھے کہ جو شخص اپنا عمل ظاہر کر دے، بہت باریک بات ہے مولانا، جو شخص اپنا عمل ظاہر کرے وہ ریاکار ہے، اور جو شخص اپنا حال ظاہر کرے وہ مدعی ہے، ولایت کا مدعی. حال کی میں یہ توقع کا میں درجہ ہے اور شکر ہے. کوئی مصیبت ہے میں ظاہر کری، یہ تو ہے. جو شخص اپنا عمل ظاہر کرے کہ ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ تو ہے کیا ہے؟ ریاکاری. اور جو ہے اپنا حال کہ مجھ کو یہ حال نصیب ہے، توکل کا ہے، تواضع کا ہے، یا وہاں اڑنے کا بڑھنے کا، وہ مدعی ہے، اپنے ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ کتاب میں یہ سب چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو
تعلیمات پر جمع رہنے کی توفیق دے. سب کو پیش آ سکتی ہے سب چیزیں جو ہیں لکھی ہوئی، موقع موقع سے کس پر کیا پیش آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا عافیت ہی کرنا چاہیے، عافیت. اللہ منی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. ہم کو حضرت نے یہ دعا بتائی بہت، اس سے کم زمان یہ دعا کرو، اللہ منی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ منی اسألک ایمان لا یرتد ویقین لیس بعدہ کفر ورحمتاً انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. یہ بھی دعا کرے، لیکن تیسرا کیا عبد الحلیم نے کہا کہ بھائی یہ دعا ایسی تو ہم لوگ بھی کرنا ہے. اللہ منی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا، معافات بنے عافیت، آسانی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے جب دو چیزوں میں مبتلا ہوتے تو احمن کو اختیار کرتے تھے، اسد کو نہیں. یہ نہیں کہ میں نبی ہوں میں بازار کر لوں، یہ دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے رخصت پر بھی عمل کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسے اس کے عزائم پر عمل کیا جائے، اس کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رخصت کو بھی پسند کرتا ہے. یہ میں حبیب الرحمٰن سے آدمی سے سنا تھا وہاں کمرے میں. بعض موقع پہ کہا کہ لوگ عزائم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، رخصت کو چھوڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ رخصت کو بھی پسند کرتا ہے. رخصت ہے. دیوبند کے ایک بزرگ تھے، وہ بیمار تھے، بخار تھے، بیماری. لوگ بہت پوچھتے تھے کہ حضرت آپ وضو کرتے ہیں کہ تیمم؟ کہا میں وضو کرتا ہوں. ایک بزرگ ہے، انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تھے بے تکلف. کہا میں وضو کرتا ہوں. کہا تمہارا مرد ایسا ہے کہ وضو کرنا تمہارے لیے مضر ہے اور تم نہیں مانتے ہو، سب لوگ منع کر رہے ہیں. اچھا بدلاؤ، تم طہارت کو تیمم کو طہارت ناقصہ تو نہیں سمجھتے؟ اب ایمان کی اپنی خبر لو. قرآن تیمم کو کہتا ہے، اجازت دیتا ہے، اور تم سمجھتے ہیں کہ ہم عزیمت پر عمل کریں گے، وضو کریں گے. یہ اللہ کے سامنے جرأت ہے. دیوبند کے عالم نے، ایک دیوبند نام حضرت فرماتے تھے، ہم کو یاد نہیں، بہت شان سے کہا کیا اپنے دل سے پوچھو، ایسا تو نہیں ہے کہ تیمم کو طہارت ناقصہ تم سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے تیمم کی اجازت دیا ہے تو ویسے ہی اس سے ثواب ملے گا جیسے وضو سے ملتا ہے یا غسل سے ملتا ہے. نہیں بڑی بات، علم کی بات ہے. ہمارے بزرگان دین ایک صاحب گئے، یہ بھی میں نے سنا، چپ چاپ بہت سخت بیماری میں تھے. سلما یعقوب صاحب کی بات ہے یہ، ان کا یہ کسی کا بھائی ہے دیوبند کے بعد حضرت ہی سنا. بہت بیمار تھے. دوبارہ گئے، دیکھو بیمار ہیں، سے بارہ گئے بیمار ہے، ابھی تمہاری بیماری کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ کہا دیکھو تم بہت جمے ہوئے ہو اور اللہ ہائے ہائے نہیں کر رہے ہو. اللہ چاہتا ہے تم سے ہائے ہائے کرائے، اور تم ڈٹے ہوئے کہ نہیں کریں گے. یہ اللہ کا مقابلہ ہے، کرو ہائے ہائے. یہ اللہ کراؤ ٹھیک ہوگا. اس وجہ سے ہمارے محمد احمد صاحب جو لوگ گئے ہیں، ہائے کرتے رہتے تھے. یہ ڈنگ مارا تھا، یہ بھی لگ گئی، یہ ہے اور یہ درد ہے، یہ کچھ دیر تک سننا ہی پڑنا تھا. یہ تو دلیل بھی رکھتے تھے مولانا. کہا کہ آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت طبیعت کیسی ہے؟ کہا خراب ہے. کہا آپ کہتے ہیں خراب؟ کہا میں خراب ہے تو میں اچھی کہوں؟ حضرت عمر نے ڈانٹا. تو اپنے اوپر کہتے تھے ہے کہ مجھ کو تکلیف میں کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ خیال ہوتا ہے کر رہے ہیں. حضرت استعلال میں کچھ ضرور مانا رکھتے تھے فوراً. کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. کسی نے جا کہا حضرت کیسی تھی؟ کہا بیمار ہوں. تو کہا حضرت آپ کہتے ہیں بیمار ہوں؟ تو کہا کیا کہوں میں؟ بیمار نہیں ہوں تو کہوں بیمار نہیں ہوں؟ بیمار کہوں گا. استعداد میں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں بندے کی بندگی کو، ضعف کو، اپنے کمزوری کو مسئلہ
من عرف نفسہ بذوف عرف ربہ بالقوت، جو اپنے کو ذوف کے ساتھ پہچانے گا کہ کمزور ہم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قوت کو پہچان دے گا۔ ہمارے علماء صاحب صلی اللہ تھا، کبھی استنجا کھانے سے آتے تھے تو ہم لوگ سے کہتے تھے اجی دیکھو میں نے قلوق اٹھایا اور گر گیا، وہ اتنے ہی کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قلوق کو بھی سنبھال نہیں سکتے تھے، اور کیا سنبھالیں گے؟ اپنے ذوف کا استحضار، کمزوری کا، ایک قلوق استنجے کے لیے اٹھایا، اس کو ہم سنبھال نہیں سکے تو اور کیا ہم کریں گے؟ اس میں وہی ہے، من عرف نفسہ بذوف عرف ربہ بالقوت، جو اپنے نفس کو ذوف سے کمزوری سے پہچانے گا، کمزور ہے اللہ، ہمارے اوپر رحم فرماتے تھے اے بوڑھو، کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم کیجیے؟ بہت آخر کی یہی سب بیانات ہی تھے، چونکہ بوڑھے ہوتے اس وجہ سے نہ عجز اور انکساری ہی کی بات کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بھائی زیادہ مجاہدہ نہیں کر سکتے، سنت مطابق استنجا کرو، سنت مطابق وضو کرو، سنت مطابق ماضی میں سب حل ہو جائے گا۔ استنجے کے لیے بہت تاکید رکھی میں تھے، بیت الخلا جا تو پہلے یہ رکھو، نکلو تو یہ رکھو، ماضی میں عجیب تھا آخر میں۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ بہت مشکل نہیں، طریق آسان ہے، دین آسان ہے، تو اللہ تک پہنچنا بھی آسان ہے، مگر کچھ تو کرنا ہی ہوگا، کچھ تو کر دیں گے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ خالی حسن کلامی تھوڑے نہ ہوگا، ابھی ذکر بھی کرو اور باتیں بھی جو ہیں ضروری اس کو بھی ادا کرو، رخصت ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے جو باتیں سنائی گئی ہیں عبرت و نصیحت اس سے حاصل ہو، خاص طور سے جنایات سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں اس سے بچنے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی توجہ زیادہ اس پر رہی ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں چاہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوں اس سے بچا جائے، صغائر سے بھی حفاظت بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صغائر سے بھی محفوظ رکھیں۔ کبائر تو ہے ہی ہیں، صغائر سے بھی دل میں جو وساوس آتے ہیں اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ذکر اللہ سے اس کو بھی دفع کر دے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دفع کر دے۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ جب نبی محتاج ہے، ان المنکسرۃ بذنبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے گناہ کا انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا ہوں، میں گردن چکا ہوں، میں عاجز ہوں، بے بس ہوں، ناتواں ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ جب نبی آخر زمان اشرف الانبیاء جب اپنے کو اس طرح پیش کر رہا ہے تو ہما شما کی کیا مجال ہے کہ اپنے دعوے پر، اپنا علم پر یا عمل پر یا عبادت پر دعویٰ کرے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ان کے ساتھ عاجزی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا العجز و فخری، عاجزی میرے فخر کی بات ہے، وہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ دین الگ نہیں ہے، جو مردوں کے لیے ذکر ضروری ہے یا جو حکم ضروری ہے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے، جو شہریوں کے لیے ہے وہی دیہاتیوں کے لیے ہے۔ کوئی دین نہیں، جو مکے والوں کے لیے وہی مدینے والوں کے لیے اور وہی بمبئی الہ آباد والوں کے لیے۔ دین ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سے، اپنی محبت سے ہم سب کو نوازے۔ الہی مقصود من توئی ورضائے تو، محبت اور معرفت خود دے۔ آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔